अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, हैप्पी संडे कहेंगे। आज इतवार है, हमारी छुट्टी का दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियों का आखिरी दिन है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर नए अदालती साल का आगाज़ होगा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा उस पर तो आपको आगाह करते रहेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, इस्लामाबाद में PTI का जलसा संगजानी के मुकाम पर है। एग्जैक्ट जो इस्लामाबाद मेन जो मैटर करता है उससे तो बाहर है काफ़ी, लेकिन हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इस जलसे से पहले 2 दिन इस्लामाबाद में क्या कुछ होता रहा, वफाकी हुकूमत परेशान क्यों थी, इतनी ज़्यादा तशवीश क्यों है वफाकी हुकूमत को, और क्या क्या दौड़ें लगी रही। ये मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको अपडेट्स देता चलूँ कि इजाज़त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा हो रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर NOC जारी किया गया। इमरान खान ने जेल में कहा था 2 रोज़ पहले कि अगस्त के महीने में जेल में उनकी मिन्नतें तरले किए गए थे कि ये आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें तो आपको हम 8 सितंबर की जो NOC है वो जारी करेंगे, इजाज़त भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले कुछ अरसे जब से वज़ीर अताब है कि इजाज़त दी गई है, और इजाज़त देने की वजह से वफाकी हुकूमत परेशान है कि इजाज़त क्यों दी। तो जब परेशान है तो फिर इजाज़त क्यों दी, इस सवाल का जवाब वफाकी हुकूमत के पास भी नहीं है। लेकिन परेशानी का पहले मैं अहवाल आपको बता दूं। अब ये जलसा इजाज़त से हो रहा है, लेकिन पहले आप सुन लें। अगर आप आ रहे हैं रवात वाली साइड से तो जनाब खन्ना पुल पर एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। कुराल चौक से फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। फैज़ाबाद से रवात की तरफ जाने वाले एक्सप्रेस वे पर सिर्फ एक गाड़ी गुजरने का रास्ता खुला छोड़ा गया है, और खन्ना ओवरहेड ब्रिज जो है उसे भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। सवां चौक से खन्ना पुल तक कराल चौक के लिए अगर आप वापस जाना चाहें, जलसे में कोई आ रहा है तो वापस जाना चाहता है तो उसके लिए सर्विस रोड खुली होगी। इसी तरह आपको हम ये भी बता दें कि रेड अलर्ट जो है, हाई अलर्ट जारी किया गया है पूरे ज़िले में। इसके अलावा रेड जोन में भी सिक्योरिटी के बायस मुकम्मल उसे सील किया गया है। इस्लामाबाद का जो मेन इस्लामाबाद का एरिया है उसको खसूसी तौर पर सील किया गया है। हालांकि जलसा यहाँ नहीं हो रहा, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या मसला है। अच्छा, रेड जोन में दाखिले के लिए बिलखसूस सिर्फ मारगला रोड की तरफ से दाखिला होगा, और वहाँ पर सिर्फ चेकिंग करके भेजा जाता है हर बंदे को, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ जब से ये मामला थोड़े से टेंस हुए हैं वफाकी हुकूमत के लिए। वफाकी हुकूमत कुछ टेम्परेचर फील कर रही है, तो तब से यही सिचुएशन है कि जब बाकी रास्ते बंद किए जाते हैं तो मारगला रोड से जाना पड़ता है। अच्छा, इस्लामाबाद के फिर आगे सुने, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी तमाम रास्तों को रात गए जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए और उनको कंट्रोल में ले लिया गया है। उनको रोका जा रहा है लोगों को कि नहीं आ जा सकेंगे। तो जो एहलकार हैं पुलिस वाले, उनको पहुंचने के अहकाम दे दिए गए हैं कि जी मुकम्मल तमाम अफसरान ड्यूटी पर रहें। ये तो वो पेशबंदी है कि मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी इस्लामाबाद में आज के दिन। किसी किस्म की कोई नकल व हरकत जो है वो अपनी गाड़ी शाड़ी पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर KP वाली साइड से आ रहे हैं तो वो तो शायद पहुंच सकेंगे, लेकिन अगर जो इस साइड से जा रहे हैं तो उनके लिए जाना आसान नहीं होगा, काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा और काफ़ी सारी रुकावटें जो है वो लोगों के लिए बहरहाल मौजूद होंगी। तो इजाज़त क्यों दी थी फिर, इस पर भी आते हैं। एक तो ये वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि जी जो मेन इस्लामाबाद है ना, इसको इस दिन बंद रखा जाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पहले आपको बता दें, वो ये है कि वफाकी हुकूमत को थोड़ी तशवीश लाक है। वफाकी हुकूमत ने जो है, एक तो इमरान खान के बयान की तरदीद नहीं की कि हमने कोई मिन्नतें की, इन्होंने बाकायदा एक रिटन NOC जारी किया है, और उस NOC के बाद अब उनको जलसा करवा भी रहे हैं। और साथ डर ये है कि अगर कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है या कोई सिचुएशन ट्रिगर कर जाती है, कुछ लोग इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं, लोग आगे धरना दे देते हैं, क्योंकि PTI को पहली बार पावर शो करने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लेकिन NOC कम अज़ कम दे दिया गया है। अब उस NOC को देने के बाद क्या दौड़े लगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसको कैसे कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट से लेकर इंतज़ामी सतह तक हर जगह पर इस जलसे के लिए पेशबंदी की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, और वफाकी हुकूमत ही खौफज़दा है। मज़े की बात है कि पंजाब हुकूमत को कोई मसला नहीं है ज़्यादा, वफाकी हुकूमत को ख़तरा है। और वो ख़तरा ये है कि काफ़ी दिनों से जो फील हो रहा था, छोटे छोटे एहतजाजों पर रास्ते बंद किए जा रहे थे। कहा यह जा रहा है जी कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो बातें चल रही हैं इस्लामाबाद की सतह पर, वो कोई भी ऐसा विजुअल नहीं देना चाहते
جس میں بہت سے لوگ ریڈ زون میں کسی سرکاری عمارت کی طرف جاتے نظر آئیں، اور اس کے بعد ایک ہیڈ لائن بن جائے پوری دنیا میں جی کہ پاکستان میں دیکھیں جی لوگ چاٹ دوڑے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے نقصان ہوگا۔ اور ایسے میں اگر گورنمنٹ کچھ ہو جاتا ہے تو سمجھ رہی ہیں جو اس وقت حکومت میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ پھر ایک ایسا بحران جنم لے سکتا ہے جس کے لیے فوری طور پر کوئی سیاسی قیادت موجود نہیں ہوگی۔ اب نواز شریف جب موجود ہیں تو سیاسی قیادت کیوں موجود نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے کہ نواز شریف سے متعلق نصرت جاوید صاحب جو ان کے کافی پسندیدہ صحافی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، اتنے پسندیدہ صحافی ہیں کہ ایک بار وہ آپ کو یاد ہوگا آڈیو آئی تھی، کچھ ٹوکریاں بھیجی جا رہی تھی فروٹ وغیرہ کی گفٹ باہر سے جو آئی تھی، تو اس میں ایک نصرت جاوید صاحب کا بھی نام تھا۔ تو میں تو نہیں کہتا کہ وہ چیزیں لیتے ہیں، لیکن میاں صاحب مطلب ان کی خدمت میں چیزیں بھیج ہی رہے تھے، لیکن اتنی مطلب ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو نصرت جاوید صاحب نے آج کافی دن سے ایک دعویٰ کر رکھا ہے، ایک خبر دے رکھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا میری منتیں کی گئیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جلسہ کینسل کرانے کے لیے اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کروائی گئی تھی، اس پر نواز شریف کے دل میں گہرا شک بیٹھ چکا ہے، اور اس شک کا اظہار میاں صاحب اپنے بھائی کی حکومت سے بھی کر رہے ہیں کہ خیال رکھنا اب NOC دینا پڑ رہا ہے آپ کو، عمران خان کو، ادھر ملاقات بھی ہو رہی ہے، تو ذرا دیکھ لو کیا معاملات ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی تشویش ہے انہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ PTI کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر ہمارے لیے کچھ نہ ہو، پھر اس کو کہیں جی اب تو ہم مہنگائی ختم کروا کے جائیں گے یا کچھ۔ دوسری طرف PTI کہہ رہی ہے کہ ہم صرف جلسہ کریں گے، کوئی دھرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت، اب میں بتاتا ہوں پارلیمنٹ میں کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے ایک باقاعدہ قانون لایا گیا، 2 دن کے اندر اسے سینٹ قومی اسمبلی سے منظور کرا کے ہفتے کی شام کو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا کے اسے بانٹ دیا گیا جی کہ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جب آتا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جب ایک ہاؤس سے پاس ہوا، دوسرے سے ہوا، پھر ایوان صدر جاتا ہے بل، وہاں سے سائن ہوتا ہے، یا صدر صاحب نے کوئی رائے دینی ہے واپس اس پہ نوٹنگ کے ساتھ بھیجتے ہیں، دوبارہ اس میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر 2 دن کے اندر یہ سارا عمل مکمل ہوا، اور سرپرائزنگلی ہفتے کی شام کو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا جلسے سے 1 دن پہلے۔ اب یعنی جو نیا قانون بنا ہے جسے کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو جلسے جلوس ہونے ہیں اسلام آباد کی حد تک، ان سے متعلق یہ خصوصی قانون لایا گیا ہے جسے یہ کہا گیا ہے جی کہ نافذ العمل فوری طور پر ہوگا، اور اس کا جو ہے اطلاق صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو پولیس افسر ہے اس کا بھی اختیار ہوگا کہ وہ اگر کہیں دیکھتا ہے کہ سچویشن بگڑ رہی ہے تو وہ اعلان کر دے گا جی کہ جلسہ ختم، گھروں کو جاؤ، اور اگر جو اس کی بات نہیں سنے گا وہ اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اس کی 3 سال تک کی قید کی سزا بھی ہوگی۔ یہ قانون بن گیا ہے اس PTI کے جلسے سے 1 دن پہلے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سے SOPs جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں کہ جی چیف کمشنر کا رول کیا ہوگا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا رول کیا ہوگا، ایک پریسکرائبڈ جگہ جو ہوگی اسی کے اوپر آپ اجتماع کر سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ لغو کر دی گئی ہیں، اور بہت سختی کی گئی ہے اس میں کہ اجازت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اجازت نامہ بھی جو ملا ہوگا گیدرنگ کا وہ بھی وہاں پہ کھڑا جو ایک پولیس اسٹیشن کا افسر SHO، اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوگا، وہ اعلان کرے گا جی کہ بس جی ختم، آپ نے جو سخت باتیں کر دی ہیں تو بس ختم، اور اگر وہ ایسا کہہ دیتا ہے اور اس کو نہیں سنا جاتا تو پھر قید کے لیے تیار ہیں جتنے لوگ ہوں گے، اور پھر لیڈرشپ جو ہے اس میں وہ پیش ہوگی۔ اب PTI کو یہ شک پڑا ہوا ہے کہ کل یہ فوری جو قانون بنایا گیا ہے، کل ہمیں جو اجازت بھی دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل جلسے کے دوران ایک اعلان کر کے اس کے بعد ہمارے اوپر پرچے کاٹ دیے جائیں، گرفتاریاں جی کہ انہوں نے تو جرم کر دیا ہے جی، پولیس افسر نے وہاں اعلان کیا تھا کہ بس جی ختم، کیونکہ اس طرح کا سچویشن پیدا ہو رہی تھی۔ تو PTI کے لیے اس قانون کے آنے کے بعد ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ اب PTI کی قیادت کو یہ ڈرایا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومت میں نے آپ کو بتایا کہ خود کیسے ڈری ہوئی ہے اور کس کس کنفیوژن کا شکار ہے۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے، نواز شریف صاحب نے گزشتہ ماہ جو سب سے بڑی خبر ملک میں چلی، سب سے زیادہ جو خبر ڈسکس ہوئی، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور ہیپننگ جو تھی، اس سے نواز شریف نے اسے کوئی 1000 گنا زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ اب اس سے ان کا ریوائول ہو جائے گا، اور بڑی وہ چیزیں ان کی جو ہے ابھی تک فلفل نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہیں، اور اس لیے وہ خاموش بھی ہیں۔ اوپر سے وہ اب یہاں بیٹھ کے PTI کا جلسہ ہوتا دیکھیں گے،
اوپر سے عمران خان کہہ رہے ہیں جی کہ میں بری ہو کے باہر آ رہا ہوں، بریت کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے مسلم لیگ نون کے لیے، جو اس وقت حکومت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کو ابھی جشن پرانا نہیں ہوا اس کا جی کہ ہم نے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں، لیکن اشاریہ کچھ اور بھی بتا رہے ہیں، لوگ اور باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی نہیں سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی اور اکانومی کے حوالے سے بھی، اور IMF کے معاملات بھی جو ہے وہ کافی ٹف ہونے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی خبریں بھی جب آ رہی ہیں، اوپر سے آج یہ PTI کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، 7 نیا عدالتی سال شروع ہونے جا رہا ہے. چھٹیوں کے دوران جتنے بھی منصوبے بنائے گئے مبینہ کہ جی ترمیم لے آئی جائے، ججوں کی چھٹی پہ ہوتے ہوئے فوری طور پر اس کو منظور کرایا جائے، نئے چیف جسٹس کے آنے کا طریقہ کار کم از کم بدل دیا جائے، اگر جانے والے کو روک نہیں سکتے، یا مدت ملازمت بڑھا دی جائے. کچھ نے کہا جی مدت ملازمت کم کر کے کافی سارے ججوں سے جان چھڑان، لیکن ساتھ پھر یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ میں تو بیٹھیں گے پھر وہی جج جن کی اکثریت اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیے ہوئے ہے. تو اس ساری مائکرو مینجمنٹ میں چھٹیاں ہو گئی ہیں. اب کل جب عدالتی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ایک اور ویڈیو میں کروں گا، اس میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتاؤں گا آج ہی کہ اس عدالتی سال سے جڑے ہوئے بڑے ڈر کیا ہیں مسلم لیگ نون کے، اور وہ کتنے سنجیدہ ہیں، اور کیا واقعی اس پہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کل سے باقاعدہ اس امتحان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. نیا عدالتی سال نہیں ہے، نیا چیلنج ہے وفاقی حکومت کے لیے. مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آنے سے لے کر پنجاب میں ٹریبیونلز کے قیام کے کیس تک کیا کچھ نہیں ہے جس کے لیے نظریں سپریم کورٹ پر ہونی ہیں، اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون پر زیادہ گرنا ہے. اس لیے ساری تشویش کی جو اس وقت لکیریں ہیں وہ نون لیگیوں کے ماتھے پر ہی ہیں. آج جلسے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بڑی اپڈیٹ ہوئی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن دوسری ویڈیو آج کی نئے عدالتی سال سے متعلق ہوگی اور ان ڈیپتھ ویڈیو ہوگی. ایک ایک کیس کا ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں مسلم لیگ نون کے لیے کیا کیا چیلنج ہو سکتا ہے، حکومت کے لیے کیا چیلنج ہو سکتا ہے، PTI کے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.